اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، کلیام شریف کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ آج شہنشاہ ولایت بابا فضل شاہ کلیامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی سوانح حیات مختصراً پیش کروں گا۔ خواجہ خواجان پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بابا فضل شاہ کلیامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے اظہار محبت ان کلمات میں فرماتے ہیں: کدی پڑیاں تے جا کے جلوہ فروز ہویا، کدی چھپری دے وچ محور رموز ہویا، کدی عرشاں تے جا کے بہندا اے، کدی دھرتی تے آ کے رہندا اے، سن مہر دیے فریاد فضل، برباد ہاں کر آباد فضل۔ جب آپ کا بچپن کا زمانہ ہے، حضرت حافظ محمد شریف خان دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے والد محترم کے پاس تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاں جو بیٹا ہوگا وہ وقت کا ولی کامل ہوگا اور ہمارا فیض اسے نصیب ہوگا۔ بچپن سے سخاوت کے یہ عالم ہے کہ آپ کے بچپن ہی سے آپ کے گھر میں لنگر خانہ جاری رہتا ہے۔ بے شمار آپ کی کرامات جو بچپن ہی سے ظاہر ہونا شروع ہوئیں۔ آپ کی والدہ تندور میں روٹیاں پکاتی ہیں، دھوپ ہے، چھاؤں کی کوئی ایسی چیز موجود نہیں۔ شہنشاہ ولایت بابا فضل شاہ کلیامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک وہ لکڑی لیتے ہیں جسے انگاروں کو درست کیا جاتا ہے، اور وہ لکڑی اس تندور کے ساتھ گاڑ دیتے ہیں۔ قدرت الہی کہ وہ سوکھی ہوئی لکڑی تر و تازہ درخت بن جاتی ہے، اور چند سال قبل تک وہ درخت موجود رہا، پھر وہ ضائع ہو گیا، لیکن اس کی نشانی جڑیں آج تک موجود ہیں۔ احباب ذی وقار، شہنشاہ ولایت بابا فضل شاہ کلیامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس ایک شخص بیعت ہونے کی نیت سے حاضر ہوتا ہے۔ جب وہ بیعت ہوا، قافلے کے ساتھ واپس چلا، قدرت الہی کہ وہ اونٹ گرا، اس کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ قافلے والوں نے کہا کہ تو ایسے شخص سے مرید ہوا کہ جس کی وجہ سے تجھ پر یہ نحوست آئی ہے۔ اب وہ مرید صادق تھا نا، وہ مرید صادق واپس پلٹا کی عرض کیا: حضرت میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ بابا فضل شاہ کلیامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کچھ دیر خاموشی اختیار فرمائی، پھر فرمایا کہ جاؤ، ہم نے تمہارے اونٹ کا آپریشن کر دیا ہے اور اسے پتریاں لگا دی ہیں۔ اب جب وہ مرید صادق اس اونٹ پر سوار ہوا، وہ پہلے کی نسبت تیز چلا، یہاں تک کہ قافلے کے ساتھ جا ملا۔ قافلے والوں نے وجہ پوچھی، اس نے تمام مواجرہ کہہ سنایا۔ قافلے والوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، لیکن اس کا حل یہ ہے کہ اونٹ کو ذبح کیا جائے، اس کے پاؤں کی کھال اتاری جائے، اگر پتریاں موجود ہوئیں تیرا پیر سچا ہے، اگر پتریاں موجود نہ ہوں تیرا پیر جھوٹا ہے۔ ایسا ہی کیا گیا، اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جب اس کے پاؤں سے کھال اتاری جاتی ہے، قدرت الہی کہ اس پاؤں کی ہڈی کے اوپر لوہے کی پتریاں موجود ہیں۔ وہ تمام لوگ شہنشاہی ولایت خواجہ فضل شاہ کلیامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس واپس پلٹے اور بیعت کی۔ احباب ذی وقار، عرس مبارک کے موقع پر ملک پاکستان بھر سے اونٹوں کا لشکر آتا ہے، اور قدرت الہی دیکھیے کہ جس مقام پر فصل گندم کی فصل تیار ہوتی ہے، وہ اونٹ اس فصل کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، لیکن قدرت الہی آخری 2 دنوں میں بارش آتی ہے، اور وہاں کی فصل جس مقام پر قبلہ خواجہ صاحب کا عرس ہوا کرتا ہے، سب علاقے والوں سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ اور آپ بچپن ہی سے جلتے ہوئے انگارے اپنے ہاتھ میں اٹھانے کے ماہر تھے۔ احباب ذی وقار، ایک عورت دودھ کا بھرا ہوا پیالہ لے کر آپ کی برگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ سامنے سے ایک شیشناک سانپ نے راستہ روکا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ سانپ، کیا تجھے معلوم ہے میں کہاں جا رہی ہوں؟ اب اس سانپ نے راستہ دیا۔ وہ عورت دودھ کا پیالہ لے کر خواجہ خواجان بابا فضل شاہ کلیامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ تیری محبت اور خلوص کی وجہ سے میں نے رب سے یہ وعدہ لے لیا ہے کہ اگر کسی شخص کو سانپ ڈس لے اور وہ کلیام شریف تک پہنچ جائے تو خالق کائنات جل جلالہ اسے صحت کلی عطا فرما دے گا۔ احباب ذی وقار، آپ مجذوب قلندر تھے۔ کچھ لوگوں نے بظاہر نماز نہ پڑھنے کی صورت میں آپ پر کفر کا فتویٰ لگایا،
اور بعض علماء نے یہاں تک کہا کہ جو شخص بابا فضل شاہ کلیامی رحمۃ اللہ تعالی آپ کا جنازہ پڑھے گا ہم اس شخص پر بھی کفر کا فتویٰ لگائیں گے۔ احباب عزیز وقار توجہ فرمائیے گا، آپ فرماتے ہیں کہ میرا جنازہ شریعت اور طریقت کا پابند شخص پڑھائے گا، اور وہ شخص ہوگا کہ جس کی وجہ سے مجبوراً آپ لوگوں کو بھی نماز جنازہ ادا کرنا ہوگی۔ اور آپ فرماتے تھے میرے جنازے کے اندر دہلی کے لوگ شامل ہوں گے۔ احباب عزیز وقار شہنشاہ ولایت بابا فضل شاہ کلیامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ظاہری وصال سے قبل پیر طریقت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے خواب میں جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مہر علی میرا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے۔ اب جب خواجہ خواجگان پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو خبر ملی، چل پڑے، جب کلیام شریف کے نزدیک پہنچے کیا دیکھا کہ بابا فضل شاہ کلیامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنفس نفیس استقبال کر رہے ہیں پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے فرمایا کہ یا حضرت یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کس طرح ممکن ہے ایک سید زاد آئے اور فضل شاہ کلیامی اٹھ کر اس کا استقبال نہ کرے، اور فرمایا کہ وہ فنا ہے جو چرپائی پر ہے، میں بقا ہوں جو آپ کے سامنے موجود ہوں۔ احباب عزیز وقار جو رب کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے خالق کائنات جل جلالہ اسی طاقت عزت اور مقام عطا فرما دیتا ہے۔ احباب عزیز وقار شہنشاہ ولایت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اور بابا فضل شاہ کلیامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ عرس مبارک پر جاتے ہیں۔ خواجہ خواجگان خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز کے مسئلے میں سختی فرمایا کرتے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کلیام شریف والا فضل نہیں آیا۔ لوگوں نے عرض کی حضرت نہیں آیا، فرمایا کہ اسے جا کر پیغام دو۔ عصر کی نماز پر لازم آئے، اب عصر کی نماز کا وقت ہوا پھر نہ آیا، پھر خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اسے جا کر پیغام دو، مغرب کی نماز پر لازمی آئے ورنہ میں خود آ کر سختی کروں گا۔ احباب عزیز وقار پھر بھی حاضر نہ ہوئے، عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا دیکھا کہ جب دائیں طرف چہرہ پھیرا آپ موجود تھے، بائیں طرف چہرہ پھیرا پھر بھی موجود تھے۔ خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمجھ گئے یہ کوئی عام بندہ نہیں، رب کا برگزیدہ بندہ ہے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھک میں تشریف لے جاتے ہیں، خواجہ خواجگان بابا فضل شاہ کلیامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضرت مجھے اگر آپ کی نسبت کا ادب نہ ہوتا میں آپ کو وہ سبق پڑھاتا کہ جو آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھتے، آپ کی نسبت کا ادب ہے۔ احباب عزیز وقار چیچک کی بیماری شروع ہوتی ہے اور خواجہ خواجگان فرماتے ہیں کہ جو شخص 2.5 کلو چاول لے کر استعمال کرے خالق کی کائنات جل جلالہ اسے صحت کلی عطا فرمائے گا۔ آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ شدید گرمی کے موسم کے اندر جون اور جولائی کے مہینے کے اندر ایک گرم پتھر کے اوپر آرام فرما رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کی کمر کی کھال مبارک جل جایا کرتی، اور شدید سردی کے موسم کے اندر ٹھنڈا پانی اپنے جسم پر ڈلواتے اور پھر خالق کی کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا بیان فرماتے۔ خالق کی کائنات جل جلالہ اپنے برگزیدہ بندوں کی صحبت محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ آپ تمام احباب سے مدیبانہ اپیل ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔